یہ لاک ڈاؤن پینڈیمک کے وقت کا واقعہ ہے جب سبھی اپنے اپنے گھروں میں لاک تھے اور سڑکیں اور مارکیٹس سناٹے میں۔ میں گھر بیٹھے بیٹھے بور ہو جاتا تھا، اس لیے رات کے وقت تقریباً 7 یا 8 بجے سب کے منع کرنے کے باوجود باہر کی ہوا کھانے جم چلا جاتا تھا۔ مجھے سارا دن بیکار بیٹھ کے شام کو جم جا کے بہت اچھا لگتا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے میرے جسم میں جان آ گئی ہو۔ میں بہت انرجیٹک فیل کرتا تھا اور جم کی ویسے بھی مجھے عادت تھی، تو میری بلڈ بھی کافی اچھی تھی۔ ایک شام یوں ہی 7 یا 8 بجے کے دوران میں ریگولر روٹین کی طرح ہی جم کر رہا تھا۔ جم میں صرف 2 لڑکے تھے اور باہر اسٹریٹ پر کافی سناٹا۔ یہ میرے گھر کے قریب بھی تھا، یعنی واکنگ ڈسٹینس پہ۔ مجھے ایئر فونز نہیں لگے تھے اس وقت، اس لیے مجھے صاف طور پر سنائی دیا ایک زوردار چیخ۔ یہ سچ میں مجھے سنائی دی، اور یہ ایسی تھی جیسے کوئی موت کے خوف سے چلا رہا ہو۔ یہ آواز کسی لڑکی کی تھی جو جم کے باہر سے آ رہی تھی۔ میں فوراً جم سے باہر کی طرف بھاگا۔ اسٹریٹ پہ آیا تو دیکھا کہ ایک ہوڈی پہنا آدمی، جس کا چہرہ مجھے دکھائی نہیں دیا، یعنی اتنا ڈارک چھپا ہوا تھا ہوڈی سے، اور اس لڑکی کو سڑک پہ وہ گھسیٹتا ہوا لے جا رہا تھا۔ میں نے سوچا کیا کروں، ایسے کسی کو جانے تو نہیں دے سکتا، اور میری باڈی بھی اتنی اچھی خاصی تھی کہ مجھے اس آدمی سے ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ ظاہر ہے وہ لڑکی مدد کے لیے چلا رہی تھی، جو آدمی اس کے مقابلے میں 4 گنا زیادہ طاقتور تھا۔ میں زور سے اس آدمی پہ چلایا، ہے کون ہو تم، چھوڑو اسے۔ اس آدمی نے میری طرف دیکھا، یعنی اس کی ہوڈی کی موومنٹ سے مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ اس کا چہرہ میری طرف ہوا، اور میری طرف دیکھ کے جیسے اس نے میری بات کو اگنور کر دیا اور اس لڑکی کو گھسیٹنے میں لگا رہا۔ اب اگلی طرف گلی کا ایسا موڑ آ رہا تھا جہاں سے وہ دونوں شاید ناواقف تھے کہ وہاں جانا ان کے لیے کافی نقصان دہ ہے، یعنی کہہ سکتے ہیں کہ موت کی طرف جا رہے تھے۔ میں روکتا رہا لیکن وہ آدمی میری ایک نہیں سن رہا تھا۔ وہ مجھ سے دور ہی تھا اور آگے کی طرف اس لڑکی کو لیتا اگلی گلی میں مڑ گیا۔ میں بھاگتا ہوا گیا وہاں دیکھنے، تو اس گلی میں دور دور تک کوئی نہیں تھا، اور اب اس لڑکی کی آواز بھی، اس کی چیخیں بھی آنا بند ہو گئیں۔ اس گلی کے اندھیرے میں دیوار پر بڑی سی اسپرے پینٹنگ بنی تھی، جس میں 2 لوگوں کا صرف اسٹرکچر بنا ہوا تھا، جس میں وہ ہوڈیز پہنے ہوئے تھے۔ ان کے چہرے نہیں بنے تھے، ایسا لگ رہا تھا وہ مجھے ہی گھور کے دیکھ رہے ہیں۔ میں حیرت سے صدمے میں دیکھتا رہا کہ ابھی جو لوگ مجھے دکھ رہے تھے وہ اگلے ہی لمحے اس موڑ کے بعد کہاں غائب ہو گئے۔ میں نے بہت سوچا اور اسی وقت پھر پولیس کو کال کر دی کہ شاید کہیں چھپا ہو وہ آدمی تو پکڑا جائے۔ اب میں گھر آیا، فریش ہوا اور اپنی موم کو سارا واقعہ بتایا، تو وہ حیران ہوئی اور پھر رونے لگ گئیں۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ کیوں، لیکن پھر انہوں نے بہت محبت سے مجھ سے باتیں کرتے ہوئے مجھے سمجھایا کہ مجھے سائیکائٹرسٹ کو دکھانے کی ضرورت ہے۔ میں حیران ہوا کہ کیا مطلب، میری موم کو میری بات کا یقین نہیں آ رہا، یا کیا میں واقعی چیزیں امیجن کرنے لگ گیا ہوں۔ انہیں لگا کہ لاک ڈاؤن میں گھر بیٹھے رہنے کی وجہ سے مجھے کچھ ڈپریشن ہو رہا ہے۔ خیر میں نے ان کی بات مان لی، لیکن جو میں نے دیکھا تھا وہ سچ میں وہم نہیں تھا۔ اس لڑکی کی خون خوار چیخ اور وہ دونوں میرے سامنے، یہ سب میں نے پورے ہوش میں دیکھا تھا۔ اور عجیب بات یہ کہ جب پولیس نے میری دوبارہ اسٹیٹمنٹ لی تو انہوں نے بتایا کہ CCTV میں دیکھا گیا ہے کہ وہاں اسٹریٹ پہ آپ کے سوا کوئی نہیں تھا، یعنی میں ہی وہاں ایک اسٹریٹ سے دوسری اسٹریٹ تک پریشان دوڑ رہا تھا۔ یہ سن کے تو میرے ہوش ہی اڑ گئے، مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ کیا معاملہ ہے۔ واقعی میں چیزیں امیجن کرنے لگا ہوں یا سچ میں مجھے کچھ دکھائی دیا جو کسی اور کو نہیں دکھا؟ مگر یہ صرف میں ہی جانتا ہوں کہ جو میں نے دیکھا وہ سچ تھا۔ وہ شاید کوئی سائے تھے جو اس رات صرف مجھے دکھے۔